دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ گفور صاحب، ابھی جب ہم بریک پر تھے تو مجھے کم از کم 3 یا 4 لوگوں نے کراچی سے ٹیلی فون کیا ہے۔ میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ویٹرن ہیں، بہت پرانے لوگ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو بلانے کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ یہ نبیل گفور صاحب کی ذاتی رائے ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل میری ذاتی رائے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں کراچی سے ایم این اے ہوں، تو اس لیے جتنا تکلیف مجھے ہو رہا ہے، اور لیاری کو میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نصرت صاحب اس کو اگر مس انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ کراچی میں مارشل لا لگایا جائے اور فوج نہیں وہ بالکل آپ کی بات نہیں، آپ وہی کہہ رہے ہیں جیسے کہ نہیں گفور صاحب، وہ جیسے قانون میں ہے کہ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ جو ہوتا ہے آرٹیکل باقاعدہ آئین کا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، میں آئینی بات کر رہا ہوں، انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا گفور صاحب ایک یہ فرمائیے گا کہ کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جو شیر شاہ میں فائرنگ ہوئی ہے بنیادی طور پر یہ بھتے کا مسئلہ ہے، اور بھتے کے لیے انگلیاں اٹھ رہی ہیں ایک خاص تنظیم کی طرف جس کا نام ظاہر ہے پیپلز امن تحریک ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ اس کو پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل ہے اس تنظیم کو۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں جی بالکل ہی غلط بات ہے۔ کوئی پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل کسی بھی جتنے بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ ظاہر ہے وہ بدنام کرنے کے لیے کسی بڑی جماعت کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، اور میں بالکل اس کو ڈینائی کرتا ہوں کہ ہماری کسی اس تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی اس طرح کی ذیلی تنظیم ہے ہی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم یہ جو کراچی کے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم سب کی ذمہ داری جوائنٹلی ہے کہ کراچی میں امن کیسے بحال کیا جائے، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوششوں کے باوجود ہم کچھ کر نہیں پائے۔ لیکن گفور صاحب وہ کہہ رہے ہیں ابھی ایک موقف یہ بھی آیا ہے، ابھی مجھے نصرت صاحب کو کال نہیں لیکن مجھے ایس ایم ایس آیا ابھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اختیارات کی بات ہے، فوج بہت بڑی بات ہے لیکن اگر صحیح اختیارات دیے جائیں تو پولیس اور رینجرز جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس طرح کے، تو اس لیے شاید وہ ڈیلیور اس طرح سے نہیں کر رہے۔ نہیں جی اختیارات تو آپ کو پتہ ہے رینجرز کو پورے اختیارات دیے گئے ہیں، وہ پکڑ بھی سکتے ہیں، وہ جو ہے اریسٹ کر کے وہ جیل بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر کیا لیکن کراچی کی آبادی اتنی بڑی ہے، کراچی کی آبادی میں چند ہزار پولیس سے اور چند ہزار 100 جو رینجرز ہیں اس سے امن کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ کراچی کے اندر ایسے بھی علاقے ہیں جن کی گلیوں کے اندر گھسنا میں سمجھتا ہوں فوج کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوگا۔ ان گلیوں کے اندر آپ گھس کر جا کر آپ آپریشن آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ابھی بھی نو گو ایریاز ہیں، قانونی اسلحہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، تو اس کے خلاف کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے سول انتظامیہ کی مدد جب تک فوج نہیں کرے گی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکیں گے۔ جی گفور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھو بھائی، میں اس علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کیوں آپ رحمان ڈکیٹ کے ساتھ رہے ہیں؟ دیکھو کس وجہ سے؟ وہ اس لیے کہ جب میں اپنی جوانی میں 1969 میں رہا ہوں، میں نے سوچا کوئی تازہ واقعہ، اور جب میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں نے شروع کیا تھا میں وہاں پہ لیاری اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا بنیادی جنرل سیکرٹری۔ اچھا باقی اب آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس شخص کو آپ اور میں رحمان ڈکیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ لوگ عبد الرحمان بلوچ کہتے ہیں۔ رابن ہوڈ وہ ایک علاقے کے، ٹھیک ہے، ان کا ایک رہا ہوگا کرمنل پاسٹ، لیکن یہاں پہ جو ہے لیاری میں ہماری بدقسمتی یہ، ہم جو ٹیلی ویژن والے لوگ ہیں نا، ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اصل پاکستان کو سکرین پر دکھائیں۔ اچھا اصل پاکستان کراچی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام زہیر اقبال ہے، کراچی لیاری سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی سر ہمارے کراچی کے لیاری کے حالات اس وجہ سے خراب ہے کہ ہمیں جو امن کمیٹی کا نام جمعیت بنی ہے، ہم بھی ان کا ایک شکار ہے، یہ ہمارا بھی ان کا کافی نقصان کیا ہے، تو یہ زیادہ تر جو حالات خراب ہے ایم این ایس کی وجہ سے ہی ہے۔ ایم این ایس سپورٹ ہے،
नहीं, आप अमन कमेटी देखिए, अभी देखिए भैया, मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो होते तो उस वक्त अगर आप अभी नबील गबोर साहब लियारी के एमएनए है ना मेरे भाई। मेरी बात सुने सर, मैं अमन कमेटी का ये जो हमारे साथ जो हुआ है वो मैं अभी आपको नहीं, आप पीपल्स अमन कमेटी के रुकन हैं। गायब हो चुके थे, हम पे जानलेवा हमले कर जा चुके हैं। ये मतलब यही कहना चाहता हूँ कि नबील कपूर जो कुछ भी लियारी में हो रहा है, इनकी सरपरस्ती नबील कपूर के अपने हाथ में। अगर चाहें तो मैं इसके बारे में आपको प्रूफ डाल नहीं भैया, आप कहना क्या चाह रहे हो कि नहीं, आप अमन कमेटी की सरपरस्ती नबील गबोल साहब या पीपल्स पार्टी कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं, या आप अमन कमेटी के अंदर है? मतलब मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा रहा, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अमन कमेटी को जो है ना ये नबील कपूर साहब अपने मफाद के लिए यूज करती है। लेकिन वो तो कह चुके हैं ना मेरे भाई वो कह चुके हैं कि ना पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल है, ना उनकी जेली तंजीम है, ना वो इस खाली ये बोले सर आप अगर इतने ही है तो क्या नाम है वो नबील कपूर के साथ बैठ के वीडियो बना रहे, वो जो अमन कमेटी में फतह हो रहे, कोई बाहर से आके नहीं कर रहे, ये एमएनएस कर रहे हैं। और मैं खुद इनके क्या नाम है जो उनका एक एमएनए वो मिस्टर शाहिद साहब, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कुछ हम लोग सर लियारी में हमें ज्यादा पता है। अच्छा आप तो बेटा खैर इनके, अच्छा आप ऐसा करें, आप हमारे उसमें आप मुझे हमें वीडियो भेजें, हम वो देखेंगे और उसके बाद असल में मसला ये है कि ये जो रहमान साहब हैं, यस इनका एक क्रिमिनल पास्ट है, लेकिन यहाँ के लोग जहाँ पर ज्यादातर मकरानी शीदी रहते हैं, जो गरीब लोग समझे जाते हैं, ये इन लोगों के लिए मौसूफ जो हैं, एक रॉबिन हुड जैसे तुमने कहा उस तरह का काम करते थे, तो उनको वहाँ लोकली बहुत इज्जत दी जाती है। अब्दुल रहमान साहब, गैंगवार तो ज़ाहिर उन्हीं के साथ है ना, गैंगवार में जो बिल्कुल होता होगा, मैं उनकी चैरिटी के ऊपर या उनने को अच्छे काम किए उस पर को उंगली नहीं उठा रहा, खुदा न खास्ता, लेकिन उनकी वजह से जो खल्के खुदा मरी है वहां पर, और लियारी जो है ना गुज़िश्ता 10-15 साल से आप वहां पर देखें कि सिर्फ रहमान साहब बलोच चलो कह दें आप, डकैत आप नहीं कहते, तो उसकी वजह से जो सैकड़ों लोग वहां पर अपनी जानों से या इनकी तरफ से या उनकी तरफ से जो इनके मुखालफिन है वहां पे, अगर ये सारी चीजें तो आखिर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। ऐसी रियासत से बड़ा कोई भैया कौन बड़ा डकैत हो सकता है? आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये समझ रहे हैं कि जैसे मैं आपके आगे खुदा न खास्ता ये कह रहा हूं कि अब्दुल रहमान बलोच को फरिश्ता थे। मैं तुम्हें इसका बैकग्राउंड ये बता रहा हूं कि ये इलाका साथ ही शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा। ठीक है, गढ़ है। जब अब्दुल रहमान बलोच ने ये देखा कि उन्होंने गरीबों की कुछ दाद फरियाद, उनकी को मदद वगैरह करके अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सियासत में आऊं। उनके उस आने की वजह से वहां पर जो ट्रेडिशनल एमएनए एमपीए टाइप के लोग हुआ करते थे ना, यानी इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको खतरा, उनको उनसे खतरा हो गया। ये था करे, ये थीम हो गया। लेकिन इसके साथ ये सिर्फ लियारी की बात नहीं है, पूरा कराची चूंकि कत्लो गारत का शिकार है। वो जैसे हमारे बाबर हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा टाउन नहीं है जहां से लाश बरामद ना हो रही हो। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिटेल से इसी टॉपिक पे, इसी मौजू पे बातचीत जारी रखेंगे।